سورۃ نساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھا جایا کرو، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، دو دو، تین تین، چار چار سے۔ لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی، یہ زیادہ قریب ہے ایسا کرنے سے نا انصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو۔ ہاں، اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو۔ یہ تھی آیت نمبر 1 سے 4 سورۃ نساء۔ اس کا عنوان ہے انسانوں کے معاملے کو اللہ کا معاملہ سمجھو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں پیدا کیا، تقسیم مرد اور عورت کی گئی جو ضرورت کا تقاضا تھا، اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عورت اور مرد کے مختلف رول ڈیفائن کیے۔ ہر دور میں عورت کے حقوق پہ بہت بات کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو جو حق دیا اس کی بنیاد اگر دیکھا جائے تو نکاح کی صورت میں پڑتی ہے۔ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حقوق کا تذکرہ فرمایا، اس میں سے اکثریت جو ہے وہ عورتوں کے حقوق سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے کہ انسان دنیا میں ایک دوسرے کو انسان سمجھے اور سب مل جل کر ایک خاندان کی طرح انصاف اور خیر خواہی کے ساتھ رہیں، اور جب انسان کا تعلق خون کے رشتوں کے ساتھ جڑے تو اس میں تو ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ انسان اپنی ذاتی زندگی کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے خون کے رشتوں کو کاٹنے لگتے ہیں۔ ایسے وقت میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی انسان کا حق نہ دیا تو یہ ہمارا اس انسان کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ انسان کا انسان سے نہیں، انسان کا رب سے ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اصول جو ان آیتوں کا ٹاپک ہم نے بنایا، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا کوڈ ورڈ بنا لیں کہ انسانوں کے معاملے کو رب کا معاملہ سمجھو، دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر پائیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کر ہی نہیں سکیں گے، اس لیے کہ اللہ کی ذات جو بندے سے اتنی قریب ہے کہ اس کے شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ بعض دفعہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کیا کرے گا۔ مثلا مرد جب اپنی بیوی سے معاملہ کرے تو کہے یہ کہاں بولے گی، اس کی کہاں جرت ہے بولنے کی۔ اگر کوئی امیر کسی غریب سے بات کرے تو کہے ہوں یہ کون ہوتا ہے میرے آگے بولنے والا۔ لیکن جس کو یہ پتا چل جائے کہ میں اس رب کی پکڑ میں ہوں جو مجھ سے بہت بڑا ہے، تو ایسا شخص پھر زندگی میں انشاءاللہ ایسے کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے۔ اسی چیز کو کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا کیا جائے، قرآن پاک میں اور حدیث میں اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اہم سمجھا کہ فرمایا کہ جو رحم کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو رحم کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے تعلق کا امتحان بندوں سے تعلق کے معاملے میں لیا جاتا ہے۔ وہی شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے جو بندوں کے حقوق کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرے، اور وہی شخص اللہ سے محبت کرنے والا ہے جو بندوں کے ساتھ محبت میں اس کا ثبوت دے۔ یہی بات انسانی تعلقات میں بھی مطلوب ہے، اور خاندان کے تعلق میں تو یہ اور بہت زیادہ۔ بعض دفعہ ہم یہ بہت خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمارا تعلق باللہ بڑا مضبوط ہے، اور نماز، روزے اور قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد ہم اللہ کا قرب بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ جملہ ہائی لائٹ کر کے لکھے گا کہ اللہ سے تعلق کا اظہار بندوں کے معاملات کے ساتھ ہے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے بھی آنے والا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں، انہیں اس مال میں سے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اڑاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو۔ پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں۔ ہاں، مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو۔ دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے حصہ مقرر کیا گیا ہے، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو، اور ان سے نرمی سے بات کرو، اور چاہیے کہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے ہیں جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی، بس اللہ سے ڈر کر جچی تلی بات کہا کریں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 5 سے 10۔ اس کا عنوان ہے مال نہ عیش کے لیے ہے نہ اظہار فخر کے لیے، بلکہ زندگی کے قائم رہنے کے لیے۔ مال کے بارے میں ہمیشہ ہی لوگ پریشان رہے کہ کیا اسلام مال کا دشمن ہے، اور کیا مال کمانے کے لیے انسان کو اسلام اور اسلام کی تعلیمات چھوڑنی پڑتی ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اسلام مال کا دشمن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ نظریہ بتا دیا کہ ایک انسان کا مال نہ تو اس لیے اس کو ملا کہ وہ اسے عیش کرے اور نہ اس پہ فخر کر کے لوگوں کا جینا دشوار کر دے۔ اصل بات کیا ہے کہ مال کسی کے دنیا میں قائم رہنے، اس کے قیام اور اس کی بقا کا سامان ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کیسے جیے گا؟ مال ایسے ہی ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس سے سمجھ سکیں گے کہ جیسے کشتی ہے، آپ اس کشتی کو کہاں چلائیں گے؟ پانی میں چلائیں گے نا، خشکی میں نہیں چلے گی۔ کشتی کے لیے جس طرح پانی لازمی ہے نا، اسی طرح آخرت کی کشتی کو چلانے کے لیے دنیا کا مال پانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کیوں دیے؟ تاکہ اس میں ہم اپنی دنیا کی کشتیاں بھی چلاتے رہیں اور اسی کشتی کو اور بڑھا کے صرف اس دنیا تک نہ رکھیں بلکہ آخرت کی طرف لے جائیں۔ لیکن جب وہی پانی ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی کشتی کے اندر آ جاتا ہے اور وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ یہ ہے مال کا فلسفہ۔ مال کی محبت دل سے باہر رہے۔ مال ہاتھوں میں رہتا ہے تو انسان کے لیے قیام رہنے کا ذریعہ ہے، لیکن جب وہی مال دل کے اندر آنے لگتا ہے تو وہ دل کی کشتیوں کو ڈبو دیتا ہے۔ مال کا مقام ہاتھ ہے، ایک ہاتھ سے دو، ایک سے لو۔ مال کو کبھی جمع کر کے نہ رکھو سوائے اس کے کہ کوئی ایسی مجبوری کا خطرہ ہو کہ تم بعد میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنے آپ کو رسوا نہ کر سکو۔ اس کے علاوہ مال جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک ضرورت کی چیز بنائی ہے۔ مال اپنی جگہ سے برا نہیں اور مال اپنی جگہ پہ اچھا نہیں، اصل چیز ہے کہ اس مال کا آپ استعمال کہاں کرتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں ایک چھری تھما دی جائے، وہ اس چھری کے ساتھ کسی کا گلا کاٹ دے، یا پھر وہ اسی چھری کے ساتھ کوئی سبزی کاٹ کے کھانا بنا لے، یہ تو سراسر اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اس چھری کا کیا استعمال کیا۔ تو لہٰذا مال کو برا کہنا اصل میں اسلام کے نقطۂ نظر کو نہ سمجھنے کے برابر ہے۔ ہاں، صرف مال کے لیے دنیا میں رہنا یا مال کو ہی خدا بنا لینا، یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں۔ ایسے ہی لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں فساد ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ ان آیات میں یتیموں کی بات ہوئی۔ یتیم کسی بھی معاشرے کا ایک پسا ہوا اور دبا ہوا طبقہ ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے اوپر ظلم کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن جس کو پیچھے اللہ کی ذات دکھے گی وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرے گا کہ کل قیامت کے دن ایک کے بدلے میں 100 لینے پڑے۔ اور دنیا میں بعض دفعہ انسان غریبوں کا حق مار کے، کمزوروں کا حق مار کے خوشی محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کہا کہ دیکھو تم آج اگر کسی کا مال کھا لیتے ہو تو گویا کہ تم نے آگ کو اپنے پیٹ میں ڈال دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا کے لیے جیتا ہے، جس کی زندگی صرف اس دنیا کے نقشے کو دکھاتی ہے، وہ تو جتنا مرضی ناحق کر لے، کسی کے اوپر ظلم کرے مال کے معاملے میں یا تعلقات کے معاملے میں، لیکن جو بندہ ایک بڑا معیار دیکھ لیتا ہے اور وہ ہے آخرت کا آئینہ، اور یہ کہاں دکھتا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک ایک میگنیفائنگ گلاس ہے۔ تقویٰ اندر کی روشنی کا نام ہے۔ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی ہو کے دکھتی ہیں۔ میگنیفائنگ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس میں چیز اپنے اصل سے بڑی دکھتی ہے۔ وہ چیزیں جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اس پہ مر مٹتے ہیں نا، جب اس کو آپ بڑے کر کے دیکھیں تو آپ کو اس میں کتنے جرمز دکھیں گے، اس میں کتنے نقص دکھیں گے۔ کبھی آپ نے اپنا چہرہ کسی میگنیفائنگ گلاس میں دیکھا ہو؟ میرا خیال ہے آپ 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے، الا یہ کہ آپ کی کوئی مجبوری ہو۔
ہم چھوٹے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم کتنے حسین لگ رہے ہیں، لیکن جب ہم بڑے آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ کتنے داغ ہیں۔ یہی کیفیت ہے دنیا کے اندر اس قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی۔ جس بندے کو اپنے آپ کو اس میگنیفائنگ گلاس میں دیکھنا آ گیا، پھر وہ خود اپنے چہرے کے عیب چن لے گا، پھر وہ ایک ایک بال کو چن دے گا، وہ ایک ایک نقص کو چن لے گا، ورنہ یاد رکھیے کہ وہ اللہ جس کی نظر ہمارے دلوں پہ ہے، کل قیامت کے دن جب وہ چنے گا ہمارے عیب تو اس وقت چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور تقوی کی روشنی اور قرآن کا مرر دے دے، جس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو چن چن کے اپنی خامیوں کو نکال سکیں اور اپنے آپ کو مزید نکھار سکیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 1/6 حصہ ہے، اگر اس میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں، یا قرض کے بعد جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے 1/4 ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کا لالا ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو، اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں مقرر کی ہوئی، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے برعکس وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 11 سے 14، 11 to 14۔ ان کا عنوان ہے وراثت کی بانٹ، نہ تو غیر منصفانہ ہے اور نہ غیر حقیقت پسندانہ۔ آپ کو اگر کسی کو لفظ تھوڑے مشکل لگا کریں تو آپ اس کو اپنے لفظوں میں چینج کر سکتے ہیں۔ کیا ٹاپک ہے اس کا؟ کہ وراثت کی بانٹ نہ تو غیر منصفانہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے جو قانون بنایا اس میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، سراسر انصاف ہے، اور دوسری بات غیر حقیقت پسندانہ نہیں، ریئلسٹک ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ لوگوں نے جو بھی مال کے بارے میں قانون بنائے وہ کسی نہ کسی ایک طرف جھکاؤ والے تھے۔ مثلاً اگر آپ قدیم قبائلی دور میں دیکھیں تو لڑکا بہت اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ لڑتا تھا، قبیلے کا بڑا ہوتا تھا، اس لیے وراثت میں لڑکی کو محروم کر کے سارا لڑکے کو دے دیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو عورت کا عمل دخل بڑھا، تو آج یہ دعویٰ ہو گیا کہ لڑکے اور لڑکی کو برابر کر دیجئے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے دور کا اصول اگر غیر منصفانہ تھا تو آج کے دور کا یہ اصول کہ عورت اور مرد کو برابر کر دیا جائے یہ غیر حقیقت پسندانہ ہے، اس لیے کہ عورت کی ضروریات مرد کی ضروریات سے بہت فرق ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، بالفرض ایک شخص جو ہے اس کا انتقال ہوتا ہے، اپنے پیچھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑ کے مرتا ہے، اور اس کے پاس سمجھ لیجئے کہ 1,00,000 روپیہ تھا۔ اب مرتے ہی اسے 1,00,000 میں سے اسلام کی شریعت کی بانٹ کیا ہے کہ 66,000.66 جو ہیں وہ بیٹے کو دے دیے جائیں، اور 33,000.33 جو ہیں وہ بیٹی کو دے دیے جائیں۔ چلیے آگے چلیے، کیا ہوگا؟ کچھ عرصے کے بعد اس بیٹی کی شادی ہوگی۔ اب جب بیٹی کی شادی ہوگی تو وارث یا ولی ہونے کے ناطے اس بہن کی شادی کا ذمہ اس کے اوپر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے اس چھوڑے ہوئے مال میں سے 33,000 بہن کی شادی پہ لگا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عورت جب نکاح کر کے دوسرے گھر جاتی ہے تو اس کا شوہر اس کو حق مہر میں پھر 33,000 مثالیں دے دیتا ہے۔ اب اس عورت کے ساتھ کیا ہوا؟ پہلے 33 باپ سے ملا،
پھر حق مہر میں 33,000 ملا، 66 بھی ہو گیا، اور شادی میں بھائی کی طرف سے کچھ خرچ اخراجات اور زیورات بھی مل گئے۔ اس کے برعکس اس بھائی کو دیکھیے جس کو 66,000 ملے، 33,000 وہ اپنی بہن کی شادی پہ لگا گیا، کل اپنی شادی کرتا ہے، اپنی بیوی کو 33,000 دے دیتا ہے، اس کے پاس کیا رہا؟ اسلام میں مرد کو قوام بنایا گیا، مرد کے پاس ذمہ داری ہے۔ عورت کا تو سارا مال پھر مردوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، یا وہ جیولرز ہوتے ہیں، یا وہ بوتیک والے ہوتے ہیں، یا ڈائر ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے دے دیں نہ دے دیں۔ اب دیکھیے کہ عورت تو اپنا مال ہمیشہ ہی خرچ کرتی ہے اپنی تعیشات پہ، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیے وہ تمام بے اعتدالیوں سے پاک ہیں، اس میں کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا گیا، غلط بات نہیں کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ضابطے دیتے ہیں وہ اصل میں دنیا میں ہی امن اور چین قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی سے پھر یتیموں کے حقوق، وارثوں کے حقوق، یہ سارا قانون وراثت ہے، اور حیرت کی بات نہیں ہے کہ پورا قانون وراثت صرف ان 2-3 آیتوں میں سمیٹ دیا گیا، جس کو صرف سمجھنے کے لیے کئی کتابوں کی ضرورت ہے، کتنی شرح کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج دیکھیے کہ ول کے معاملے میں کتنی آپ کو مختلف حدیں ملتی ہیں۔ ایک طرف یہ کہ آپ سارا مال کسی کو ڈونیٹ کر دیں، ایک طرف یہ کہ آپ کچھ نہیں کہہ کے جاتے تو سارا مال خود بہت حکومت کو مل جاتا ہے، ایک طرف یہ ہے کہ کسی ایک لاڈلے کو آپ اپنا سارا مال دیتے ہیں۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اسلام کہتا ہے کہ تم اللہ کے ہو، تمہارا مال اللہ نے تمہیں دنیا میں دیا، جتنے دن جہاں کھا سکتے ہو کھا لو، پی لو، تمہارا، لیکن آج تمہاری آنکھیں بند ہوئیں تو یہ تمہارا نہیں رہا۔ ہاں بہت بھی اس میں تم اپنا رکھنا چاہو گے تو یہ صرف 100 میں سے 33 روپے ہیں، 1/3 تمہارا ہے، تم جس کو چاہو دے دو، لیکن یاد رکھو پھر کسی وارث کو نہیں دینا۔ وصیت کی بے اعتدالیاں انسان کو جہنم کے قریب لے جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ ایک آدمی جنت کے بالکل قریب ہوتا ہے، اتنے میں غلط وصیت کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس ایک شخص جہنم کے قریب جانے والا ہوتا ہے لیکن اتنی انصاف والی وصیت کرتا ہے، اتنی اچھی وصیت ہے کہ بعض دفعہ وہ جنت کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ان آیتوں کو مزید تفصیل سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی ایسی نہ ہو کہ ہم زندگی بھر بھی کسی کے حقوق کو ماریں اور مرتے مرتے بھی ایک ایسی حق تلفی کر جائیں کہ پیچھے چند لوگوں کو فائدہ دینے کی وجہ سے خود جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف زندگی کے قانون اور ضابطے نہیں دیے بلکہ بستر مرگ تک کی ہدایات اسلام نے دی۔ اسی لیے تو آپ کہیں گے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔